بسم اللہ الرحمن الرحیم. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا صدق الله العظيم. یہ سورہ احزاب کی 6 آیتیں تلاوت کی گئی ہیں. آیت نمبر 63, 64, 65, 66, 67 اور 68. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانیت کی ہدایت کے لیے دنیا میں تشریف لائے. آپ کا مقام اللہ کے بعد سب سے بلند و بالا ہے. آپ کی تعظیم کرنا، آپ کا اکرام کرنا ہر ایک کا فرض ہے. آپ کی بات پر ایمان لانا، آپ کی تصدیق کرنا ہر ایک کے لیے ضروری ہے. جس نے تصدیق کی، آپ کی باتوں کو، آپ کی نبوت کو سچ اور حق جانا، وہ کامیاب ہوئے دنیا اور آخرت میں. جنہوں نے تکذیب کی، جھٹلایا، وہ ناکام ہوئے دونوں جہاں میں. جس طرح آپ کی اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ ایک ہے اور میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اسی طرح اس بات پر بھی ایمان لانا ضروری ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے. اسلامی جتنے بھی عقائد ہیں، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، اللہ کے نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانا، اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، ان میں ایک اہم جسے ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت ہے، جو بہت ہی اہم عقیدہ ہے، ان میں یہ عقیدہ آخرت ہے، یعنی قیامت کے دن پر ایمان لانا. اگر اسلامی باقی تمام عقائد کو تو وہ تسلیم کر لیتا ہے اور اس کو تسلیم نہیں کرتا تو بھی بہرحال مومن نہیں کہا جا سکتا، اسے مسلمان نہیں کہا جا سکتا. مومن ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اسلامی تمام عقائد پر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تعلیمات پر سچے دل سے ایمان لائے، نیک اعمال کی کوشش کرے، اپنی زندگی کو صحیح کاموں کے اندر لگائے. چنانچہ جب آپ نے یہود و نصارہ اور مشرکین کو اس بات کی خبر دی کہ قیامت آئے گی تو بہت سے لوگوں نے اس کو مذاق سمجھا، یا جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ان کی بدعمالیوں سے روکا، بت پرستی سے روکا، اللہ کے ساتھ شریک کرنے سے روکا، اور اس بات سے ڈرایا کہ ایک دن اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے. اس دن جب رب کریم سوال کرے گا، تم سے پوچھے گا، تو تم آخر کیا جواب دو گے اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ کیوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی تکذیب کرتے ہو؟ کیوں تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو گالیاں دیتے ہو؟ کیونکہ اللہ خود فرماتے ہیں کہ میرے بندے نے یہ کہا کہ میرا بیٹا ہے، میری اولاد ہے، تو اس نے گویا کہ مجھے گالی دی ہے. یہودی عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے ہیں.
تو یہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے سے باز آ جائیں، ورنہ قیامت کے دن جواب دینا بڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو یہ قیامت کا جب ذکر بار بار آیا تو بہت سے لوگوں نے آپ کی اس بات کا مذاق اڑایا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا، آخر وہ قیامت جس کا بار بار آپ ذکر کرتے ہیں، ہمیں دھمکی دیتے ہیں، ڈراتے، کب آئے گی وہ قیامت؟ آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، یا آپ ایسے ہی کہہ رہے ہیں؟ ان کا یہ سوال کرنا قیامت کے انکار کرنے کی بنا پر تھا، وہ اپنے علم میں اضافہ کرنے کی خاطر اور یہ جاننے کے لیے سوال نہیں کر رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی، ورنہ یہی سوال ایک صحابی نے کیا تھا، وہ ان کا انداز الگ تھا اور ان کو جواب بھی دوسرا دیا گیا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صحابی نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کب آئے گی؟ غالباً یہ حضرت انس سے مروی ہے یا کسی اور صحابی سے۔ تو یہ جو سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ تم نے قیامت کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تیاری تو کوئی خاص نہیں کر رکھی، لیکن اتنا ہے کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تو جس سے محبت ہے قیامت کے دن وہ اس کے ساتھ ہوگا۔ اس بات پر بہت زیادہ خوشی ہوئی صحابہ کرام کو۔ تو بہرحال یہ سوال یہودیوں کی طرف سے تھا، مشرکین کی طرف سے تھا، لیکن یہ مذاق اڑانے کے لیے تھا، قیامت کے دن کا انکار کرنے کے لیے تھا، یا پھر یہودیوں کی طرف سے آپ کی آزمائش کے لیے تھا کہ اگر آپ متعین طور پر بتلا دیں کہ قیامت کب آئے گی تو ہم سمجھیں گے کہ آپ سچے نبی نہیں ہیں۔ اس لیے کہ اہل کتاب، یہودی، عیسائی، وہ جانتے تھے کہ پچھلی کسی بھی کتاب میں قیامت کا پرٹیکولر خاص دن یعنی سن کے اعتبار سے متعین طور پر کہیں ذکر نہیں ہے۔ قیامت کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ نے کسی کو اس سے آگاہ نہیں کیا۔ اگر یہ دعویٰ کرتے ہیں اپنے نبی ہونے کا اور یہ کہتے ہیں کہ قیامت فلاں متعین طور پر فلاں وقت آئے گی، تو پھر ہم ان کو سمجھیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہیں۔ تو وہ ایک طرح سے آزمائش بھی کر رہے تھے۔ مشرکین، کفار انکار کر رہے تھے، اور انکار کے طور پر وہ آپ سے اس طرح کا یہ سوال کر رہے تھے، مذاق اڑانے کے لیے سوال کر رہے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا، قل انما علمها عند اللہ، آپ کہہ دیجئے کہ بلا شبہ اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ قیامت متعین طور پر کب آئے گی۔ ہاں، اس کی علامتیں بتلا دی گئی، نشانیاں بتلا دی گئی، عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نازل ہونا، امام مہدی علیہ السلام کا پیدا ہونا، کانے دجال کا نکلنا، یاجوج ماجوج کا نکلنا، مغرب سے سورج کا طلوع ہونا، نکلنا، یہ ساری بڑی بڑی نشانیاں اور اس سے پہلے کی چھوٹی نشانیاں تمام بتلا دی گئی۔ یہاں تک کہ یہ بھی بتلا دیا گیا کہ محرم کے مہینے میں قیامت آئے گی، یہ بھی بتلا دیا گیا محرم کی 10 تاریخ کو قیامت آئے گی، یہ بھی بتلا دیا گیا جمعے کے دن قیامت آئے گی، یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جمعے کے وقت قیامت آئے گی، لیکن یہ نہیں بتایا گیا کہ یہ کس سن میں ہوگا۔ تو خیر، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ قیامت کا علم تو اللہ کے پاس ہے، لیکن وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ تَكُونُ قَرِيبًا، آپ کو کیا خبر، ہو سکتا ہے کہ یہ قیامت بہت نزدیک ہو۔ اس لیے سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑی قیامت کا انتظار کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہر ایک کی قیامت تو اسی وقت شروع ہو جاتی ہے جب اس کی روح نکلتی ہے، جب اس کا انتقال ہوتا ہے، جب موت کا فرشتہ آتا ہے اور روح نکال کر لے جاتا ہے، اس دنیا سے انسان منتقل ہو کر عالم برزخ میں پہنچ چکا ہوتا ہے، اس کی قیامت تو وہیں سے شروع ہو گئی۔ اس لیے قیامت کا انتظار کس بات کا؟ دوسری بات، قیامت اگر دیکھا جائے تو دنیا کی عمر جتنی اللہ نے بنائی تھی اس میں سے اکثر حصہ گزر چکا۔ پہلے جو نبی آیا کرتے تھے وہ اپنی امت سے کہا کرتے تھے، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ آخری نبی تشریف لائیں گے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، جب وہ تشریف لے آئیں سمجھ لینا قیامت بہت نزدیک ہے، قریب ہے۔ تو قیامت دنیا کی مجموعی عمر کے اعتبار سے، مجموعی ایام کے اعتبار سے بہت نزدیک ہے۔ دنیا اپنی عمر کا اب اکثر حصہ گزار چکی ہے، اس کا اکثر حصہ گزر چکا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی دونوں انگلیاں، شہادت کی انگلی اور بیچ والی انگلی، دونوں انگلیوں کو ملا کر یوں فرمایا کہ مجھے اور قیامت کو اس طرح سے بھیجا گیا جیسے کہ یہ دونوں انگلیاں، یعنی بالکل متصل، میں اور قیامت بالکل نزدیک ہے، قریب قریب ہے۔ یا
جس طرح بیچ والی انگلی تھوڑی سی آگے ہے، شہادت کی انگلی تھوڑی سی پیچھے ہے، تو بس یہ سمجھ لو کہ تھوڑا سا اتنا پیچھے ہوں بس میں قیامت سے، قیامت بہت نزدیک ہے۔ بل ایک روایت میں آپ نے یوں فرمایا کہ قیامت کو اتنا نزدیک سمجھو، دنیا کا صرف اتنا تھوڑا سا وقت باقی رہ گیا، جیسے کہ آپ کوئی شربت پیتے ہیں، کوئی مشروب ہے، پینے والی کوئی بھی چیز ہے، جب آپ اس کو پی چکے ہوتے ہیں مکمل اور پورا گلاس آپ یا پیالہ خالی کر چکے، اب اخیر میں جو ایک آدھ بوند رہ جاتا ہے جسے تم چوس لیتے ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف اتنا سا وقت رہ گیا دنیا کا، یہ دنیا ختم ہونے کے بہت زیادہ قریب ہے۔ تو لہذا وما یدریک، آپ کو کیا خبر، لعل الساعۃ تکون قریبا، ممکن ہے کہ قیامت بہت قریب ہو، لیکن اس قیامت کے آنے سے جو اللہ کے منکر ہیں، جو کفار ہیں، جو مشرکین ہیں، ان کے لیے یہ خوشی کا مقام نہیں ہوگا اور ان کو خوش ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ پاک نے منکروں پر، کافروں پر تو لعنت اور پھٹکار بھیج رکھی ہے، ان کے لیے تو تباہی ہوگی اس دن، وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، اور ان کے لیے ہم نے جہنم کو تیار کر رکھا ہے، جہنم کے اندر وہ لوگ رہیں گے جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، جنہوں نے قیامت کے دن کا انکار کیا، جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا، آپ کی لائی ہوئی تعلیمات کا انکار کیا، تو وہ پوچھ رہے قیامت کب آئے گی؟ جناب قیامت تو آئے گی، لیکن اس دن ان کو خوشی نہیں ہوگی، کیونکہ ان کے لیے تو آگ دہکائی جا چکی ہے، جہنم کو تیار کیا جا چکا ہے۔ تو کفار کے لیے خوشی کا مقام نہیں ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تو ان کے اوپر لعنت اور پھٹکار بھیج رکھی ہے، اس دن ان کے لیے تو تباہی کا دن ہے اور ان کے لیے دہکتی ہوئی آگ ہے، یعنی کہ جہنم ہے۔ یہ ان کے لیے ہے جو کفر پر جن کا انتقال ہوا، یقیناً جو کفر پر دنیا سے گئے، اور جن کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں ہے کہ وہ کفر پر گئے یا ایمان پر گئے ہیں، تو ان کے بارے میں ہمیں خاموش رہنا چاہیے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جو جہنم، جو آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے ان کے لیے، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس کے اندر وہ پڑے رہیں گے، اس میں سے نکالے نہیں جائیں گے، ہمیشہ پوری زندگی، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے اس کا اعلان کر دیا کہ دنیا کی مکمل زندگی کے بدلے آخرت کی مکمل زندگی کو رکھا گیا ہے، یعنی یہاں اگر پوری زندگی اللہ کی اطاعت میں گزاری تو وہاں پوری زندگی آپ عیش و آرام میں رہو گے، یہاں اگر پوری زندگی اپنی مرضی کے مطابق گزاری تو وہاں آپ رب کی مرضی کے مطابق یعنی سزا کے اندر پوری زندگی گزارنی پڑے گی آپ کو، اور آخرت کی جو زندگی ہے وہ لامحدود زندگی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس کے اندر پڑے رہیں گے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، وہاں نہ کوئی حمایتی ملے گا نہ کوئی مددگار ملے گا۔ دنیا کے اندر بڑے سے بڑا ظلم کرنے کے بعد اپنی میجورٹی کے ساتھ مل کر اپنے کو چھڑا لیا کرتے تھے، بہت سے مددگار مل جایا کرتے تھے، سفارشی مل جایا کرتے تھے، لیکن قیامت کے دن وہاں کوئی سفارشی نہیں ہوگا، اللہ کی پکڑ سے، اللہ کے عذاب سے بچا نہیں سکے گا۔ دنیا کی قید خانوں میں دیکھ لو، دنیا کی عدالتوں کا حال دیکھ لو، بڑے سے بڑا مجرم جھوٹی گواہیوں کی بنیاد پر اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، پیسہ خرچ کر کے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے، حمایتی اور سفارشیوں کو پیش کر کے اپنے آپ کو چھڑا لیتا ہے، لیکن قیامت کے دن ایسا کچھ نہیں ہو سکے گا۔ وہ عدالت اللہ کی عدالت ہے، وہاں خود اللہ فیصلہ فرمائیں گے، نہ وہاں کوئی جھوٹی گواہی چل سکے گی، نہ وہاں کوئی دینار اور درہم ہوگا، وہاں کوئی چیز کام نہیں آئے گی، کوئی سفارشی نہیں ہوگا، چونکہ ایمان والے کی سفارش کرنے والے تو ہوں گے، لیکن جو اللہ پر ایمان نہیں لائے ان کی سفارش کرنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ یوم تقلب وجوہہم فی النار، جس دن ان کے چہرے الٹ پلٹ کیے جائیں گے جہنم کے اندر، جیسے کباب کو سیکا جاتا ہے نا، کبھی ادھر سے کبھی ادھر سے، جہنم میں یہی حال جہنمیوں کا ہوگا، کبھی اس کروٹ عذاب دیا جا رہا ہے، کبھی اس کروٹ عذاب دیا جا رہا ہے، اتنی تکلیف میں وہ لوگ ہوں گے کہ یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، وہ کہیں گے کاش، ہائے ہماری کم بختی، کتنا اچھا ہوتا ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر لیتے ہیں، ہم مان لیتے اللہ کی بات، ہم مان لیتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات، ہم ایمان لے آتے اور دنیا کی زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق گزار کر آ جاتے، تو آج ہم بھی دوسرے ایمان والوں کی طرح عیش و آرام کے اندر ہوتے ہیں۔ مزید وہ اپنی جہنم میں پہنچنے کی وجہ بھی بتائیں گے، چونکہ اس وقت
حقیقت کھل کر سامنے آ چکی ہوگی. انہیں بڑا غصہ آ رہا ہوگا ان لوگوں پر کہ جن کی وجہ سے یہ جہنم میں گئے. حالانکہ خود کی اپنی غلطی ہے، لیکن کوئی نہ کوئی تو سبب بنتا ہے. اور وہ سبب کیا بنتا ہے؟ وہ سبب یہی بنتا ہے کہ کسی کے کہنے کے مطابق، کسی کی دوستی کی خاطر، کسی کی لیڈرشپ کی خاطر وہ اس کے اندر کفر کے اندر مبتلا رہے، ہدایت کی طرف نہیں آئے. جیسے فرعون ایمان لانا چاہ رہا تھا لیکن حامان نے ورغلایا، ایمان نہیں لایا. ابو طالب ایمان لانا چاہ رہے تھے لیکن ابو جہل نے قوم اور برادری اور خاندان کا واسطہ دیا اور ان کے طعنے کا اندیشہ ظاہر کیا، تو ایک بظاہر سبب بن گیا ایمان سے رکنے کا. تو وہ لوگ کہیں گے جہنم میں ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا، کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی جس کی وجہ سے آج ہم جہنم میں پہنچے. ہم نے اپنے لیڈروں کی، ہم نے اپنے جو ہمارے یعنی کیا کہیں گے اس کو، کہ جو بھی ہمارے بڑے تھے ہم نے ان کی اطاعت کی. اب یہ بڑا کسی بھی اعتبار سے ہو سکتا ہے. باپ کی وجہ سے اگر بیٹا گمراہ ہو رہا ہے، یا کسی لیڈر کی وجہ سے، یا کسی افسر کی وجہ سے، یا حکومت کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، کوئی بھی بڑا ہو سکتا ہے کسی بھی اینگل سے. تو جس کی وجہ سے بھی گمراہی کے اندر گئے، گناہ میں مبتلا ہوئے، شرک میں مبتلا رہے اور ہدایت کی طرف نہیں آئے، تو وہ سب ان کو یاد آئیں گے اور وہ اپنے اللہ سے اس وقت کہیں گے جہنم میں کہ فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، ہمیں انہوں نے گمراہ کیا، راستے سے انہوں نے بہکایا بھٹکایا. رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ، یا اللہ انہیں ڈبل عذاب دیجئے، ان کو ڈبل عذاب دیجئے. ایک تو خود کفر شرک کرنے کا، خود گمراہی میں مبتلا رہنے کا، اور دوسرا ان کو اس کا عذاب دیجئے کہ انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا. تو گمراہ ہونے کا بھی ان کو عذاب دیجئے، گمراہ کرنے کا بھی ان کو عذاب دیجئے. اللہ پاک یہ یہاں پر کیوں ذکر فرما رہے ہیں؟ اس لیے کہ آج وقت ہے، آج ہم اپنی عقل سے کام لیں. اللہ نے سمجھ دی ہے، ہم کسی کے کہنے کی وجہ سے یا کسی کو فالو کرنے کی وجہ سے ہم اپنے کو تباہی کی طرف نہ لے کے جائیں. اللہ پاک نے دونوں راستے ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیے کہ یہ گمراہی والا راستہ، یہ ہدایت والا راستہ، اس پر چلیں گے تو کامیابی ہے، اس پر چلیں گے ناکامی ہے. پھر ہم اس گمراہی والے راستے کو منتخب کیوں کریں؟ کسی کے کہنے کی وجہ سے، یا دنیا کے لالچ کی وجہ سے، کسی عہدے کی وجہ سے، کسی منصب کی وجہ سے، ہم دنیا کے ذرا سے پروفٹ کی وجہ سے، جھوٹی عزت اور شان و شوکت کی وجہ سے، اور کچھ دنوں کے اس آرام کی وجہ سے ہمیں اس صراط مستقیم کو نہیں چھوڑنا چاہیے، ہدایت والے راستے کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ یہاں اس بات کا ذکر فرمایا. اللہ پاک ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہر طرح کی گمراہی سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم.